پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے قانونی جو حیثیت میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پروٹیکشن ایکٹ تھا اس کا جو تجزیہ تھا وہ ملاحظہ کیا. ابھی ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تمام تر صورتحال ایڈوکیٹ صاحب نے بیان کیا کس طریقے سے یہ قانون بنایا گیا, اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. آپ کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر جو تحفظات بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں یقیناً, اور شریعت اس حوالے سے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ٹرانسجینڈر کا قانون بلکہ کیس میں کہنا چاہیے کہ یہ جو کیس ہے یہ اس کو بڑا عجیب و غریب طریقے سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اسلام نے اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. اب دیکھیں, جب آپ کسی کو تیسری جنس قرار ہی دے دیتے ہیں اور ٹرانسجینڈر کہہ کے, چاہے اس کو مخنث کہہ کے, اس کو جب آپ ایک آئیڈینٹی دے دیتے ہیں کہ آپ ایک تیسری جنس ہیں, بلکہ وہ وکیل صاحب نے تو اتنی زیادہ تفصیلات بتائیں کہ وہاں امریکہ اور یورپ وغیرہ میں تو اس کے علاوہ بھی کیٹیگریز ہیں, اور ان کیٹیگریز میں سے آپ کسی میں اپنی مرضی سے جا کے فال کر سکتے ہیں, اور کوئی مرد سے عورت بننا چاہے, عورت سے مرد بننا چاہے, اور درمیان میں ہجڑا رہنا چاہے, اور اس کی بھی جو جتنی کیٹیگریز اس میں حاصل کرنا چاہے. تو میرے خیال میں یہ انسانیت کی تذلیل ہے. اور جب آپ تیسری جنس کہہ کے بھی ان کو جب الگ آئیڈینٹی دیتے ہیں تو ونس اگین یہ شناخت کوئی ان کے لیے کوئی عزت کا باعث نہیں ہے. عزت تو اس وقت تھی جو اسلام نے اس کا سادہ سا اصول دیا ہے کہ جو لوگ یعنی میل اورینٹڈ ہیں وہ میل میں شامل ہوں گے, اور جو فیمیل اورینٹڈ ہیں ان کی اورینٹیشن جو ہے, اپنی جو جسمانی ساخت ہے, وہ جن کی خواتین کی طرف زیادہ ہے وہ خواتین میں شمار ہوں گے, اور ان کی رجسٹریشن بھی ظاہر ہے, اگر ہم آج جدید دور میں دیکھیں تو ان کی رجسٹریشن بطور خاتون ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو جن کا جسمانی ساخت مرد کی طرف زیادہ ہے ان کو مرد کے طور پر پہچانا جانا چاہیے. تو ظاہر ہے جب وہ مرد کے اندر ایک مرد کنسیڈر ہوگا اور دوسرا عورت کے اندر عورت کنسیڈر ہوگی, تو ان کی الگ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا, اور وہ باقی عام انسانوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. لہٰذا وراثت کے معاملات بھی اس کے اندر آ گئے, ہر چیز اس کے اندر آ گئی, مردوں اور عورتوں کے حقوق شریعت نے مقرر کیے ہوئے ہیں. لہٰذا اس طرح سے جس کی بھی تخلیق کے اندر بایولوجیکلی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ رکھا ہے تو اس ڈیفیکٹ کو کسی بھی شخص کے لیے کوئی اس کا الزام نہیں لگایا جا سکتا, اور اس کی کوئی کمی نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نابینا بنا دیا ہے, یا کسی کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی, کسی کو سننے کی صلاحیت نہیں دی, کسی کا بازو کوئی نہیں ہے, تو کوئی بھی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اپنی جو ساری صلاحیتیں ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, ان میں سے کسی کے حوالے سے اس کا نقص ہو سکتا ہے. تو اس نقص کو شریعت نے اس کا کوئی الزام نہیں بنایا. لہٰذا ہم جب اس کو نقص کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقص جو ہے یہ گویا ایک عیب ہے, حالانکہ یہ عیب نہیں ہے. جس طرح سے کسی بھی شخص کی کمی, دیکھیں نقص ہوتا ہے کمی, اور عیب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خرابی. تو یہ عیب نہیں ہوتا, یہ خرابی نہیں ہوتی, یہ کمی ہے, جسم کے اندر کمی رہ سکتی ہے. تو اگر ہم اس کو خرابی بنا لیں تو پھر ہم اس کو بالکل ایک الگ جنس کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر تو ٹرانسجینڈر کو پہلے ہی اس نقص کی بنیاد پر ایک عیب سمجھا جاتا تھا اور اس کو الگ کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور اب اگر یہ قانون بھی بنا ہے تو قانون میں بھی اگر اسی طرح ان کو تیسری جنس کے طور پر آئیڈینٹی دی گئی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت زیادہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا گیا. عزت نفس کا خیال, یعنی ان کے لیے آپ وراثت کے قوانین بنا رہے ہیں, ان کے لیے آپ جو ہے وہ جابز کا کوٹا رکھ رہے ہیں, آپ ان کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں دے رہے ہیں. تو وہ سہولتیں آپ دے تو رہے ہیں, لیکن آپ ان کو گویا مرد اور عورت سے باہر نکال کر ایک تیسری جنس کنسیڈر کر کے پھر آپ ان کو سہولیات دے رہے ہیں. تو یہ تو گویا ان کی ایک عزت نفس کا خیال نہیں رکھا گیا, یہ تحفظ نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ تو کنٹینیوٹی ہے جو ہمارے سوشل فیبرک کے اندر پہلے سے ایک خرابی موجود ہے, اس خرابی کو بڑھانے والی بات. اور شریعت نے اس کے احکام پہلے سے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو مرد اور عورت کنسیڈر کر لیں تو پھر اس طرح کا ایک اسپیشلائزڈ قانون لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے.
پھر جو اس کے اندر اگین یہ تو ایک بنیادی خرابی ہے ان کی شناخت کے حوالے سے، اور پھر یہ قانون جہاں تک ہے اس میں تو یہ قانون تو اختیار دے رہا ہے ہر شخص کو کہ وہ جب پرسیو کرے، اب اندازہ کریں کہ کوئی شخص سوچے کہ میں اپنے آپ کو مرد محسوس کر رہا ہوں، کوئی عورت سوچے، یا کوئی مرد سوچے کہ میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رجسٹرڈ کروا سکتا ہے نادرا میں، اور نادرا کو رجسٹرڈ کرنا ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر گھر والوں کو اعتراض ہے تو چلے میڈیکل ایک رپورٹ لے لی جائے گی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ بالکل وہی شروعات ہیں اس طرح کی کمیونٹی ڈیولپ کرنے کی جو یورپ اور امریکہ کا جو صورتحال انہوں نے بتائی وکیل صاحب نے، جو وہاں ہو چکی ہوئی ہے، اور وہاں پہ نوجوان نسل جو ہے وہ والدین کے ہاتھوں سے نکل گئی ہوئی ہے، اور وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور وہ اچھے اچھے نوجوان خوبصورت نوجوان وہ کانوں میں بالیاں ڈال کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو ناک میں ادھر چھدوا کے وہ بالکل جو ہیں وہ عورت بنے پھرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان 12-14 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر رجسٹرڈ کروا کے وہ پھرتے ہیں، اور اپنی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ وہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، ساری چیزوں کو چونکہ لیگلائز کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ کی جن لوگوں نے مخالفت اب تک کی ہے، دیکھیں یہ مذہبی طور پر نہیں، یہ تو سوشلی بھی ہمیں سماجی اعتبار سے بھی اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ہم ان کو اپنی بہنیں اور اپنے بھائی کہیں گے کہ جو لوگ بھی مردانہ شباہت رکھتے ہیں وہ مرد ہیں، اور جو زنانہ شباہت رکھتے ہیں وہ عورتیں ہیں، لہٰذا ان بھائی اور بہنوں کو بھی اس ایکٹ کے حوالے سے کسی خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے، بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دراصل ان کی شناخت کو مزید ان کی آئیڈینٹی کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اگر اس میں وہ مخالفت کرنے والوں کو، اس ایکٹ کی مخالفت کرنے والوں کو اپنا خیر خواہ سمجھے تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں اس جد و جہد میں شامل ہونا چاہیے۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہم سے اس حوالے سے نہیں رائے لی گئی ہے، چند ایک منظور نظر کچھ لوگ ہیں جن سے رائے لے کر اور یہ قانون بنا دیا گیا، جو شاید بینیفیشری ہوں گے اس قانون کے۔ رائے اس پاکستان کے اندر قانون بنانے کے لیے لی ہی کس سے جاتی ہے؟ ہم عوام الناس کے لیے قانون بنتے ہیں، بنانے والے جو ہیں پارلیمنٹیرین جو لا میکرز اوپر بیٹھے ہوئے ہم سے رائے کب لیتے ہیں؟ وہ اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے خیالات اور اپنی اپنی افتاد طبع کے مطابق قانون بناتے ہیں، اس کے اندر عوام کا جیسے خیال نہیں رکھا جاتا، اسی طرح بالکل یہ قابل فہم ہے کہ ان ٹرانسجینڈرز کو بھی کب پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اور معاشرے کے اندر دیکھیں ہماری پہلے ہی معاشرے کی اس قدر خرابی ہو چکی ہے، ہمارے سوشلی یوں کہہ لیجئے سماجی اعتبار سے ہمارا معاشرہ پہلے ہی اتنا خراب ہے، اس کے اندر جو جذباتی ذہنیت ہے اس نے ایک الگ خراب کر رکھا ہے، پھر ہمارے جو رشتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو عیب بنا کے اس کے ساتھ خاص طور پہ کچھ نعرے، کچھ باتیں، کچھ ان کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان ساری خرابیوں کو دور کریں۔ دیکھیں نا کوئی پولیس والا نظر آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے جو معاشرے کے اندر خاص قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے اوپر آوازیں کسے جاتے ہیں، کوئی اسی طرح سے کوئی اگر ہجڑا نظر آ جاتا ہے جس کو یہ ٹرانسجینڈر، تو اس کے لیے بڑے عجیب و غریب آوازیں کسے جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر پہلے ہی بہت خرابی تھی، اور اگر قانونی طور پہ اس خرابی کو تحفظ دے دیا جائے گا تو میرے خیال میں مزید خرابی کا باعث بنے گا۔ لیکن اصل بات جو میں جس کی طرف وکیل صاحب نے بھی توجہ دلائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لمحہ فکریہ ہے اور جس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، اور جو انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے اندر بھی جو ایفرٹس ہیں، یہ ساری ایفرٹس اس لیے ہیں کہ دیکھیں جب آپ اختیار دے رہے ہیں کسی ایک شخص کو اور وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مرد یا عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، تو اس سے صرف یہ ہے کہ اس ایک شخص کی آئیڈینٹی پہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ پورے اسلامی قوانین کے نفاذ کے اندر فرق پڑے گا۔ آپ وراثت کا قانون کیسے لاگو کریں گے؟ ایک عورت جو ہے وہ کہے کہ میں اپنی بھاری آواز کی وجہ سے اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں اور بطور مرد رجسٹرڈ کروا لے گی، تو پھر وراثت کا حق بھی اس کو بطور مرد ملے گا۔ جب اس کو بطور مرد ملے گا تو پھر وہ پورا سسٹم جو اسلام نے دیا ہے وہ سارے کا سارا ڈیمیج ہو جائے گا۔ باقاعدہ شک کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے کہ مرد کے برابر حقوق دیا جائے گا وراثت میں۔ تو دیکھیں جب آپ کیوں نہیں اسلام کے اس بنیادی قانون کو مان لیتے کہ جو میڈیکلی بایولوجیکلی جو مرد کے قریب ہے اس کو آپ مرد کے طور پر رجسٹرڈ کریں،
اور اس کا فیصلہ اس کی مرضی نہیں کرے گی بالکل، بلکہ بایولوجیکلی ایک میڈیکل بورڈ کرے گا، جو قدرت نے بے شک پہلے کر دیا. بالکل صحیح. میڈیکل بورڈ اس کی اپیرنس کو دیکھ کر، اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر دے، آپ اس کے اوپر یہ لاگو کر دے اور رجسٹریشن کے اندر وہ مدد دے دے. اور اس طرح سے اس قانون کو کافی حد تک جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے معقول بنایا جا سکتا ہے. لیکن جو اس کی موجودہ شکل ہے، اس نے تو گویا ہمارے معاشرے کو وہ جو ہمارا جو بیسک ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہیں اس کو گویا یہ خراب کر دے گی اور یہ اکھاڑ دے گی. اس معاشرے کے اندر جو بچا کھچا خاندانی نظام ہے، جو بچا کھچا کوئی اخلاقی کوئی قدروں کا کوئی لیول ہے، یہ تو اس کو بھی خراب کر دے گا. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا ٹیک آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا. یقیناً اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ان کو پروٹیکٹ اگر کرنا ہے تو اس طریقے سے کیا جائے کہ خاندان کو، فیملی کو پابند کیا جائے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، نہ کہ ان کو آپ الگ سے ایک شناخت دے دیں، تیسری جنس بنا دیں، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے مرد اور عورت دو جنس بنائی ہیں، انہی دو جنس میں رہتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا. اگر ناظرین یہاں پر پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. وی ول بی رائٹ بیک، اسٹے ود اس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا